السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بچوں، گزشتہ جمعہ اس بات پر گفتگو جاری تھی کہ اچھے اور برے اعمال کے ساتھ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہوگی. تو اچھے اعمال کے اچھے نتائج اور برے اعمال کے برے نتائج. لہذا دنیا میں اچھے اعمال کے ساتھ زندگی بسر کر کے ہم جائیں تاکہ اللہ کے ہاں سرخروئی نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو. چنانچہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیا ہوگا یا بڑے سے بڑا عمل، اچھا یا برا، وہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی ہوگی، احتساب ہوگا. چنانچہ مکمل ریکارڈ کے ساتھ دنیا میں گزری ہوئی زندگی کا مکمل ریکارڈ سورہ جاسیہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوگا. گھٹنے ٹیک کر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی فوج یا پولیس یا کوئی بھی سیکورٹی جو فورسز ہوتی ہیں، وہ جب کسی کو ہتھ کھڑی لگا کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے تو وہ تشہد کی حالت کے اندر گھٹنے ٹیک کے سر نیچے کر کے وہ اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے. یہ ذلت کی آخری حد ہے، آخری حد ذلت کی. تو اس طریقے سے گھٹنے ٹیک کے، گھٹنوں کے بل وہ کیا ہوں گے؟ ہر گروہ اللہ کے حضور گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں گے. کل امت تدعا الی کتابها، ہر گروہ کو اس کے مکمل ریکارڈ کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا. فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو لے کر اللہ کے حضور پیش کریں گے. جیسے عدالت کے باہر آواز لگاتا نا فلاں حاضر ہو، تو ایک تو عام مجرم ہوتا ہے وہ خود آ جاتا ہے. ایک بڑا مجرم، اس کو پولیس ہاتھ کڑی لگا کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر گرفت کے ساتھ، مضبوط گرفت کے ساتھ اس کو جج کے سامنے پیش کرتی ہے. تو لہذا یہ ہے مضبوط گرفت کے ساتھ وہ اللہ کے حضور ریکارڈ کے ساتھ پیش کیا جائے گا. پولیس والوں کے پاس ہوتے ہیں نا فائلیں، جج پہلے بتاتا ہے کہ ریکارڈ لے کے آؤ، اس کا ریکارڈ کدھر ہے، ریکارڈ اس کا کہاں ہے وہ پیش کرو. اس کے مطابق پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اليوم تجزون ما کنتم تعملون، وہ ریکارڈ کے ساتھ پیش کرتے ہوئے پھر اسے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کر کے آئے ہو آج اس کا تمہیں بدلہ ملے گا. آج اس کا تمہیں اچھے کا انعام اور برے کا سزا، آج بدلہ تمہیں دیا جائے گا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، پھر جب بندے دیکھیں گے اپنے نامہ اعمال کو، جو اس دفتر کو، اس رجسٹرڈ کو، وہ کہیں گے ہائے ھذا کتابنا، یہ ہماری دستاویز ہے، یہ ہمارا وہ رجسٹر جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ کے رسول اور علماء اور مبلغین وہ ہمیں بتاتے تھے.
ہم کہتے کتنے رجسٹر نظر ہی نہیں آتا، موڑے دے خالی نے ساڑھے شاید کوئی نہیں کتنے ہے، پھر وہاں کہیں گے ہاذا کتابنا، یہ ہماری دستاویز، یہ ہمارا رجسٹر ینطق علیکم بالحق، جس کے حقائق بول رہے ہیں، جو سچ بول رہا ہے۔ یاد آئے گا اس کو، اوہ اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے ہم اس کو لکھتے چلے جا رہے تھے، جو کچھ تم کر رہے تھے اسے ہم لکھ رہے تھے، برابر ایک نقطے میں بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، نقطے میں بھی۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، دیکھو ہمارے نمائندے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، ہمارے بھیجے وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یکتبون ما تمکرون، وثیقہ نویس ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں تمہارے کندھوں کے اوپر۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَّرٌ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں بھی بائیں بھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کوئی لفظ زبان سے نکالتے ہو ایک کڑا نگران، کڑا یعنی ہوش و حواس کے ساتھ ہر لمحہ ریڈی، دوسرا کڑا پانا لا نہیں، کڑا نوجوان ہے، کڑیل نوجوان ہے، یعنی چست اور چالاک، سستی کیے بغیر جو نگران ہمارا ہے وہ مستطر ہے جی، وہ اور رقیب عتید، زبان سے نکالتے ہو تو ایک مضبوط نگران اس کو فوراً محفوظ کر لیتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے اپنے رجسٹر کے اندر جو تمہارے نام کا ہے۔ وَعْلَمُوا، خوب جان لو، خوب جان لو، سن لو اس بات کو کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ جو اللہ کا نظام ہے تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے۔ اللہ کا جو نظام ہے یہ انسان اور اس کے دل کے درمیان کتنا فاصلہ، اس کے درمیان حائل ہے۔ دل کی سوچ اس پر پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ پہنچ چکی ہوتی ہے، دل میں آنے والی جو بھی بات ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقیناً تمہیں اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، تمہیں اللہ کے حضور جمع کر کے لایا جائے گا، آؤ گے نہیں تم، لایا جائے گا تمہیں۔ کوئی جگہ قرآن میں فرمایا لایا جائے گا تمہیں، اکٹھا کر کے لایا جائے گا، جمع کر کے لایا جائے گا، پکڑ کر لایا جائے گا، مجال نہیں کسی کی کہ وہ وہاں سے ہٹ سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں 1450 سال پہلے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، پھر آپ کے صحابہ کے ذریعے سے، پھر مبلغین کے ذریعے سے ہم تک لمحہ بلمحہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھیج دیا ہے اللہ نے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے۔ وہ کام نہیں کرنے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ حقوق اللہ بھی اللہ کو پامال کرنا بھی اللہ کی ناراضی کو دعوت دینا ہے، اور حقوق العباد کو پامال کرنا بھی اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ تو اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ محاسبہ کرتے رہنا ہے، اپنا آپ دیکھتے رہنا ہے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ آنے والے کل یعنی آخرت کے لیے، جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر وہ کہتا ہے جی میں آنے والے کل کو سنوارنے کے لیے آج یہ محنت کر رہا، تو اصل آنے والا کل وہ مرنے کے بعد ہے، وہ قیامت کے بعد ہے جی، وہ آنے والی جو زندگی ہے اصل لاہی الحیوان جسے اللہ نے کہا، وہ آخرت کی، اس کے لیے کیا کیا ہے اس کو یہ خود یعنی اپنے گریبان میں جھانک کر سوچتے رہنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر آگے دوبارہ فرمایا کہ اللہ کی ناراضی سے بچتے رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو،
کل آنے والی کل ہے آج میں بدل جائے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسِ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ڈرائیے، ان لوگوں کو اس چیز سے خبردار کیجئے یوم یاتیہم العذاب، جس دن ان پر اللہ کی سزا کا کوڑا برسے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن پھر یہ لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. نجیب دعوتک، ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہم آپ کے بھیجے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم تیرے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کریں گے. اب ہمیں مہلت دے دیں. قرآن میں یہ ایک سے زائد مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم پھر تیری ہر بات مانیں گے، ہم پھر روگردانی نہیں کریں گے، ہم تیرے کسی حکم کو پامال نہیں کریں گے، ہم ہر بات مانیں گے. لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا کرے گا بندہ. اللہ نے تو قرآن کریم کے اندر مثال دے کے سمجھایا کہ میرے بندے تو ایسا ہے، اگر تجھے تکلیف پہنچے تو کھڑا بیٹھا لیٹا پہلو بل، ہاں جی اللہ 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 فلاں یا میرے واسطے دعا کری، میرے واسطے دعا کری، بڑا پھنسیا پیا، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکل ہے، ہاں جی. اور جب پھر اللہ اپنی مہربانیوں سے تجھے آسانی مہیا کرتا ہے، ہاں جی، اس مصیبت سے نکالتا ہے، پریشانی سے نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تو ایسے بن جاتا ہے جیسے تجھے کبھی تکلیف پہنچی نہیں. اسی طرح ہڈ حرام، اسی طرح ناشکرا، اسی طرح تکبر مزاج، تو ایسے بن جاتا ہے جیسے تجھے کچھ ہوا ہی نہیں. اور یہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جو کہتا ہے میں دوبارہ آ کے مان جاؤں گا، یہ مانے گا بھلا؟ نہیں مانے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اے بندے تم میری نعمتوں کو استعمال کر کر کے قسمیں کھا کھا کر تو کہتا تھا لوگوں کو کہ ہم پر تو زوال آنا ہی نہیں ہے، ہم تو اسی طرح تگڑے ہٹے کٹے مالدار رہیں گے، بھلا ہماری طرف بھی کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ یہ تو ادھر ہی غریب ہے، ادھر بھی ایسے ہی رہیں گے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ہم یوں ہیں ہم یوں ہیں. تو یہ کیا کرتا تھا؟ اب بتا. سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اللہ فرماتے ہیں کاش تم وہ منظر دیکھو. وَلَوْ تَرَى، اے قرآن کے مخاطب، اے قرآن کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھنے سمجھنے والے، اے قرآن کے قاری، کاش تم وہ منظر دیکھتے جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب ہمیں پتہ چل گیا قیامت ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا برائی کا اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی. اے اللہ اب ہماری آنکھیں کھل گئی، ہمیں پتہ چل گیا، ہم سمجھ گئے ہیں. اب وسمعنا، ہم نے سن لیا، ابصرنا، ہماری آنکھیں کھل گئی، ہمیں سمجھ آ گئی، بات حقیقت نظر آ گئی. فرجعنا، اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہمیں واپس لوٹا دے. نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم اچھے عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا کہ تو سچ کہہ رہا ہے. میں دیکھ کر ایمان لانا تو ایمان ہوا ہی نہ نا. ایمان تو وہ ہے جو بن دیکھے لایا جائے، بن دیکھے جسے قبول کیا جائے، وہ ہے ایمان، اصل ایمان. تو میرے بھائیو سورہ قاف کے اندر فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے. اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، وہ جو تمہاری آنکھ پر چربی تھی اسے ہم نے ہٹا دیا. وہ جو مال و دولت کا نشہ، وہ عہدے کا نشہ، وہ مرتبے کا نشہ، وہ مقام کا نشہ، وہ عقل تکبر سے تندرستی کا نشہ، وہ اب ہٹ گیا ہے.
وہ مہلت جو تمہیں ہم نے دے رکھی تھی کہ شاید سیدھا ہو جائے، شاید توبہ کر لے، شاید اللہ کے ہاں گڑ گڑائے، اللہ کے حضور آ جائے، شاید بہتر ہو جائے، نہیں ہوا تو فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری نگاہ خوب تیز کر دی۔ آج تو دیکھ رہا ہے، کاش اس وقت دیکھتا یہ، پھر تجھے وہ دیکھنا نفع دیتا، آج کا دیکھنا تمہیں نفع نہیں دے گا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 میں فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی پر جب موت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی، قَالَ، وہ کہے گا ربی اے میرے اللہ ارجعون، مجھے واپس بھیج دے، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، میں مرنا نہیں چاہتا، میں ابھی جینا چاہتا ہوں، میں 2 دن اور رہنا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ مسلمان وہ ہے جو آخرت کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، وہ کہے گا اللہ ہم تو تیری رضا میں راضی ہیں، اگر میری زندگی اچھی صحت والی نیکیوں میں اضافے والی لکھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری ملاقات کے لیے تو بےتاب ہے۔ اور وہ مجرم کیا کہے گا؟ کیونکہ کیا کچھ نہیں، پتہ نظر آئے گا کہ کچھ نہیں ہے جی، امتحان کی تیاری نہ کی ہو تو کیسے بچہ جائے گا امتحان دینے؟ انٹرویو کی تیاری نہ ہو کیسے جائے گا افسر کے سامنے بیٹھنے کے لیے؟ اس کو پتہ ہے میں کیا ہی کچھ نہیں، تو کیا جواب دوں گا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ارجعون، وہ کہے گا واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جس دنیا کے اندر جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں گا۔ اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، اب میں نیک عمل کروں گا، اب غلطی ہو گئی ہے، اب نہیں اس غلطی کو دہراؤں گا۔ اللہ جو علام الغیوب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو آنکھ کی خیانت کو بھی بخوب جانتا ہے، وہ اللہ پھر اس مجرم کے اس آوزاری کے جواب کے اندر فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا میرے بندے، ہرگز تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، بس جو وقت تمہیں دیا تھا گزارنے کے لیے وہ تو گزار آیا۔ جو امتحان کا وقت ہوتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، وہی امتحان کا ہوتا ہے، بعد میں کوئی کتنا ہی کیوں نہ منتیں کرے اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ یہی ٹائم تھا، جو کچھ لکھ سکتا ہے لکھ لے، نہیں تو ختم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 107 میں فرمایا اہل جہنم کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ ہو گئے تھے، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے ایک دفعہ باہر نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ ایسے کیا نا تو یقیناً پھر ہم جناب بڑے ظالم ہوں گے، پھر تو ہم بڑے ناانصاف پسند ہوں گے اگر دوبارہ ایسا کریں گے۔ قال، اللہ فرمائیں گے ان کے اس جواب کے اندر، اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، میرے بھائیو یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، بہت سخت۔ جب وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس لٹا دے، ہم اب اچھا عمل کریں گے، اب ہم برائی نہیں کریں گے، اب ہم زیادتی نہیں کریں گے، اب ہم ظلم نہیں کریں گے، اللہ انہیں پھر کیا کہے گا؟ قال، اللہ کہے گا اخسؤوا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ولا تکلمون، بات تک میرے ساتھ نہ کرنا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، بات تک میں تم سے کرنا گوارا نہیں کروں گا، یا تم میرے سے بات تک نہ کرنا۔ یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ وہ مہربان اللہ جو ڈھیل دیتا رہتا ہے اپنے بندوں کو کہ شاید یہ سیدھا ہو جائے، مجرموں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لمبی عمر ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں نیک صالح شریف اچھا آدمی بیچارہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا جلدی چلا جاتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں بندہ کہتا یار یہ مصیبت مردی نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے اس پر کہ اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، سیدھا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، جنت کا حقدار بن جائے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ سورہ فجر کے اندر فرمایا یومئذ یتذکر الانسان، جب جہنم سامنے لائی جائے گی تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، وَأَنَّا لَهُ الذِّکْرَ،
اللہ فرماتے ہیں کہ اب سمجھ آنے کا کون سا موقع ہے؟ جب جہنم دیکھے گا سمجھ آ جائے گی اس کو. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ. اللہ فرماتے ہیں اب کیا فائدہ ہے؟ اب اس کو سمجھنا کیا فائدہ؟ اب کون سا موقع ہے سمجھنے کا؟ یہ اللہ اپنے بندے سے فرما رہے ہیں بھئی اب کیا فائدہ؟ پہلے سمجھ جاؤ، پہلے ٹھیک ہو جاؤ. توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے میرے پاس آؤ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ میں کر چکا ہوتا. کاش میں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کے مطابق گزار رہا ہوتا، یہ گزار کر آیا ہوتا. کاش میں ایسا کرتا. دوسرے مقام پر فرمایا اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا. اللہ کہے گا اے بندے آج میں نے تمہیں بھلا دیا ہے جیسے تو دنیا کے اندر اپنی عیش و عشرت میں گم ہو کر میری ملاقات کو بھلا چکا تھا. جیسے تم نے پرواہ نہیں کی کہ میں نے اپنے اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے. جا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. یعنی بھلانا کیسا ہے کہ آج میری رحمت کے سائے سے تو محروم ہو گیا. آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے کہ تو ہمارا بندہ ہے کہ نہیں، کیونکہ تو نے ہمیں بھلا دیا تھا. حالانکہ میں تیرا انتظار کرتا رہا کہ میرا بندہ آئے گا میری طرف. تو نہیں آیا. جا آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا جس طرح تو ہماری ملاقات کو بھلا چکا تھا. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا. یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ تم نے ہماری آیات کا مذاق اڑایا. وغرتکم الحیات الدنیا. اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. آج لوگوں کو اس کرب سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا. آج جب گرفت آ گئی ہے اب نہیں چھوڑا جائے گا اور اب نہیں کہا جائے گا معافی مانگ لو چھوڑ دیں گے تمہیں. اب نہیں، بس وقت پورا ہو گیا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. دیکھو تمہارا رب اپنے بندے پر غالب ہے. کوئی بندہ اپنے رب کے سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کے قبضے سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی قدرت پہ حاوی نہیں ہو سکتا. تمہارا رب اپنے بندوں پر غالب ہے. کوئی شے اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں نکل سکتی. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اور اس نے تمہارے لیے نگران مقرر کر رکھے ہیں. نگران، یہ میں نے کچھ سال پہلے غالباً کافی جمعے اس موضوع پر پڑھائے تھے، فرشتوں کے موضوع پر، فرشتوں کی مختلف جو ڈیوٹیاں ان پر، کہ اللہ نے اپنی مہربانیوں سے بندوں کے لیے کیا کچھ بندوبست کیا ہوا ہے. حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ 20 فرشتے اللہ نے انسان کی نگرانی کے لیے مقرر کر رکھے ہیں اور 4 اس کے علاوہ، 2 دائیں 2 بائیں، اور بعض آیات میں 1 دائیں اور 1 بائیں. بہرحال 24 کم از کم ہر آدمی کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں. اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو حادثات سے بچاتے ہیں. ہاں جب وقت مقرر ہے پھر وہ الگ ہے. کہ آدمی جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے کھمبے میں لگتے بچ جاتا ہے. یہ وہ خود نہیں بچا، اس کی حفاظت پر معمور فرشتہ اسے بچاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، گرتے آدمی بچ جاتا ہے، اور جب لکھا ہے تو وہ پھر وہ ہو کر رہتا ہے. اور اللہ نے یہ نظام کیا بنایا ہے، سنیں اللہ کی مہربانی اپنے بندے پر. دن کو 2 مرتبہ فرشتوں کی جو فرشتے جو گارڈ ہے، سیکورٹی گارڈ، 2 دفعہ ان کی تبدیلی ہوتی ہے بندے سے، فجر کے وقت اور عصر کے وقت. نماز فجر میں دن کے فرشتے ڈیوٹی سنبھالتے ہیں، رات والے چلے جاتے ہیں. نماز عصر میں رات والے ڈیوٹی سنبھالتے ہیں، دن والے چلے جاتے ہیں. یہ فجر اور عصر کی نماز کے دوران یہ تبادلہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے نا قاضی اعظم رحمہ اللہ کے مزار پر، علامہ اقبال رحمہ اللہ کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی ہوتی ہے نا. دیکھتے ہیں کیسے ایک مرتبہ تو اکٹھے ہوتے ہیں نا دونوں. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے چلے جائیں پھر دوسرے آئیں، بلکہ نئے آتے ہیں، پہلے موجود ہوتے ہیں،
پھر ان کی تبدیلی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو چارج دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر۔ جب وہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اللہ ان سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے کون پوچھتا ہے؟ اونچی موٹی آواز سے، اللہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا پوچھتے ہیں؟ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ اس حال میں تھا جب ہم اسے چھوڑ کر آئے کہ وہ تیرے حضور نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم اس کو چھوڑ کر واپس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا ہم ان خوش قسمتوں میں سے ہیں؟ اونچی بتائیں، سارے اونچی بتائیں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے پہلے نہیں تو ہوں مانگے، انشاءاللہ تو مستقبل کے لیے کی جاتی ہے، کوئی کام نہیں کیا تو ہم کریں گے کہ الحمدللہ، جو نہیں ہے وہ بن جائے، جو نہیں ہے وہ، کہ فرشتے اللہ سے کہیں، اللہ کو تو پتہ ہے بتانے کے لیے کہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا یہ تو خون خرابہ کرے گا، یہ سارا کچھ کیا ہے اللہ تو پیدا کرنے لگا ہے، تو وہ جتانے کے لیے اللہ کہے گا فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو جب تم نے جا کے اس کے پاس پہنچے اور واپس آئے کس حال میں دیکھا؟ تو وہ فرشتے پھر کہیں گے اللہ تیرا بندہ تیرے حضور نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نے کہا یہ نہیں پڑھ رہا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اللہ کی شان وہ فرشتے جو ایک مرتبہ اس آدمی سے جدا ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں دوبارہ وہ واپس نہیں آتے، اتنی تعداد ہے اللہ کی، دوبارہ وہ واپس نہیں آتے، ان کی ڈیوٹی دوبارہ اس آدمی کے ساتھ لگتی نہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 30-31 میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور اگر تو دیکھے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حضور سچی عدالت میں، قَالَ عَلِيسَا هَذَا بِالْحَقِّ، اللہ کہے گا یہ قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا حق تھا کہ نہیں؟ دوبارہ زندگی ملی کہ نہیں؟ تم تو کہتے تھے ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، 4 دن کی زندگی عیش کرو موج کرو، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، پھر وہ کہیں گے ہائے کیوں نہیں، ہمیں ہمارے رب کی قسم ہے کہ بالکل یہ سچ تھا، ہم نہیں سمجھ سکے، ہماری دولت ہمیں نہیں سمجھانے کی طرف لا سکی، ہمارا تکبر، ہمارا غرور، ہمارا عہدہ، ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام۔ تو قال اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پھر چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون، جو تم انکار کرتے رہے، اب اس کے بعد چکھو۔ قد خسر الذین، تحقیق گھاٹے میں پڑے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلایا، یعنی قیامت کو جھٹلایا، اللہ کی حضور پیشی کو جھٹلایا۔ میرے بھائیوں قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت جب آئے گی ہائے ہائے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل تو من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس نے جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، فرشتے بھی دیکھے، سارا کچھ، قیامت تو اس کی شروع ہو گئی، اور قیامت اچانک آئے گی۔ ایک آدمی بازار میں کپڑا لینے جائے گا، بازار والا تھان کھول کر اس کو دے گا، وہ کپڑا پسند کرے گا، نہ وہ کپڑا کاٹ سکے گا، نہ وہ پیسے لے سکے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ دودھ گھر میں لے کر آئے گا آدمی، وہ گھر والوں کو دودھ دے گا، چائے نہیں بن سکے گی، قیامت آ جائے گی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک قدم اندر رکھے گا، ایک باہر، دوسرا اٹھائے گا، قیامت آ جائے گی۔ نوالا منہ میں ڈالے گا، گلے سے اترنے سے پہلے قیامت، پانی کا گھونٹ پیے گا، گلے سے اترنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں قیامت بہت خطرناک اور ہولناک ہے، اس سے پہلے اس کی تیاری۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے بڑی سستی کی، ہم نے کوتاہی کی، ہم اس کو بھول بیٹھے تھے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی خیانتوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے۔ جو کچھ دنیا کے اندر چوری چکاری خیانت جو کی بددیانتی کی ہوگی، وہ چندے کھائے ہوں گے، وہ پیسے کھائے ہوں گے، وہ پلاٹ، وہ سارے ان کی کمر کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ ایک آدمی کی کمر اتنی چوڑی کر دی جائے گی، حدیث مبارکہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس کی یعنی اتنی بڑی اس کی پیٹھ کر دی جائے گی کہ ایک آدمی 5 اونٹ اگر چراتا ہے تو اس کی پیٹھ اتنی بڑی، یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز چراتا ہے تو اس کی اتنی بڑی کر دی جائے گی کہ 3 دن تک تیز
تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑایا جائے 3 دن تک تیز رفتار گھوڑا اس کے بائیں کندھے سے دائیں کندھے تک نہیں پہنچ سکے گا، اتنی بڑی اس میں اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنا احد پہاڑ ہے، 7 کلومیٹر لمبا، 3 کلومیٹر اوپر، اور اس سے بھی اور اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی، اس کا دانت۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ نے ایک مسخرے کو جواب دیا تھا جس نے اعتراض کیا، بات لمبی ہے، وقت اتنا نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے وہ بوجھ جو اٹھائیں گے۔ آنکھیں کھول لیجئے، حضور نے فرمایا، جیسے میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ کچھ ایسے گناہگار ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ان میں سب سے پہلا، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کفار کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھا ہے، حماز مشاء بنمیم، بہت تانے دینے والا اور بہت زیادہ چغلی چلانے والا ہے۔ حمام بن حارث بیان کرتے ہیں، ایک آدمی لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچاتا تھا، توجہ کیجئے گا، ایک آدمی لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچاتا تھا۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا، حضرت یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی باتیں حاکم وقت تک پہنچاتا ہے، ان کی شکایتیں لگاتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے۔ وہ شخص پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اے بندے سن، میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لگائی بجائی کرنے والا، چغل خور، وہ جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا۔ اور جیسے حضور کہہ دے نہیں داخل ہوگا تو آپ پھر اندازہ خود کر لیں۔ مسلم شریف 291 حدیث نمبر، حضرت حمام سے ہی روایت ہے کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس موجود تھے، ایک شخص کے متعلق بتایا گیا کہ یہ شخص ہماری باتیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچاتا ہے، ان کا دور خلافت ہو، یہ ہماری شکایتیں لگاتا ہے جا کے، یہ فلاں کرتے ایسے کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا کہ چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی 6056 آیت نمبر۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایک مرتبہ حضور 2 قبروں پر سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ سب لوگ یہ سنتے ہیں کہ وہ آپ نے ٹہنیاں رکھی کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جسے حضور نے فرمایا کہ یہ چغل خور تھا، چغلیاں لگاتا تھا، اس کا کام ہی تھا چغلیاں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کا پیٹ چغلیوں سے ہی بھرتا تھا بس۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ چغلی کھانے والا حضرت علا بن حارث سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پر برا بلا کہنے والا، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والا، چغلی کھانے والا اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والا، ان لوگوں کو اللہ قیامت کے دن کتوں کی شکل کے اندر جمع فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے بدترین بندے چغلی کھانے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، بے عیب لوگوں میں خامیاں اور چغلی کھانے والے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے اظہار ثانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے اندر تکبر اور غرور ہوگا ایک ذرہ کے برابر، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اہل علم علماء کی بے حرمتی، گمراہی اور خدا کی اہل علم علماء کی بے حرمتی کرنا، ان کی بے حرمتی کرنا، بے ادبی کرنا، بدتمیزی کرنا ان کے ساتھ، یہ گمراہی اور خدا کی دشمنی مول لانے کا سبب بنتا ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اگر کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کی جائے تو وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔
اور علماء کی برائی اور چغلی اور ان کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا زہریلا گوشت کھایا ہے اسے. یہ بڑا جرم ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کی بے قدری کرے گا وہ اخروی زندگی سے محروم ہو جائے گا. میرے بھائیو حدیث سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، اے اللہ کے بندے یا تو خود عالم بن، او متعلما، یا طالب علم بن، او مستمعا، یا سننے والا بن. یا تو سکھا علم یا سیکھ. اگر تیرے پاس نہ سکھانے کا وقت ہے نہ سیکھنے کا تو کم از کم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے والا بن جا. وقت نکال اللہ اور اس کے رسول کی بات سن. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، او محبا، ان سے محبت کرنے والا ہی بن جا، ان سے دلی لگاؤ رکھنے والا ہی بن جا. فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، اللہ کے بندے پانچواں نہ بننا، پانچواں کبھی نہ بننا. فَتَهْلِكَ، تباہ و برباد ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا. یعنی نفرت کرنے والا، دل میں کینہ بغض اور عداوت رکھنے والا. اس حدیث میں پانچواں نہ بننے سے مراد ہے کہ علماء کا بغض، کینہ، حسد اپنے دل میں نہ رکھنا، برباد ہو جاؤ گے. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی، مال و دولت پر اترانے لگے گی، اور نکاح مال و دولت کی وجہ سے کرنے لگے گی، اللہ ان پر 4 طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا. بادشاہ کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے، حکام خیانت کرنے لگیں گے، دشمنوں کے پے در پہ حملے ہوں گے. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. حدیث قدسی میں سنی آخری حدیث. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال، بے شک اللہ فرماتا ہے. جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی یعنی الفاظ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں اللہ کی طرف. جیسے قرآن ہے، تقریباً اس کا جو فضیلت ہے وہ برابر سرابر ہوتی ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ. حدیث قدسی اللہ یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب لی مما افترضت علیہ. اور میرا بندہ سب سے زیادہ جن چیزوں میں مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ فرائض ہیں جن پر وہ میری طرف سے جو احکام فرائض ہوتے ہیں ان پر وہ عمل کرتا ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ وہ. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ بات چونکہ موضوع ایسا تھا، اس کے بیچ میں یہ بات تھوڑی لگانی پڑی آخر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے علماء سے، اپنے امام سے، خطیب سے، مسجد کے عملے سے محبت کا رویہ رکھا کرے. یہ آپ کا فائدہ ہے. کس کا فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ آپ کسی امام، کسی مؤذن، کسی عالم، کسی کا ککھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے کہ اپنا نامہ اعمال صاف کر دیں، جنت سے محروم ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا. جتنے بھی گناہ ہیں 2 گناہ میری نظر میں، شاید اس کے علاوہ میرے نالج میں، جن کے مقابلے میں اللہ نے اعلان جنگ کا اعلان فرمایا. ایک سود، اور دوسرا اللہ کے کسی ولی کو تکلیف دینا، اس کو نقصان دینا. تکلیف ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو ننگا ہو کے باہر بازار میں باہر بیٹھ جائے اور گندا مندہ پڑا ہو، 6 مہینے سے نہایا نہ ہو. ولی اسی کو کہتے ہیں جو پنجگانہ نماز با جماعت پڑھے یا پڑھائے، فرائض پر عمل کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارے. اور کس کو ولی کہتے ہیں؟ کہ ماتھے پہ کچھ سینگ ہوتے ہیں یا کہے کوئی اعلان کر کے، جو 5 وقت آپ کو نماز پڑھائے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے، تو وہ نہیں شامل ہوگا ان میں؟ بتائے ہیں. اس لیے میں سمجھاتا ہوں صرف لوگوں کے فائدے کے لیے کہ اللہ کے لیے اپنے اعمال نہ ضائع کرو. اللہ کی قسم، جو امام سے بغض، کینہ اور حسد رکھتا ہے اس کی اولاد بدتمیز پیدا ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اس کا حال، اس کی اولاد کیا کرتی ہے.
اس کے گھر والے اس کو سارا دن بیچارہ تڑپتا رہتا ہے، ریموٹ نہیں دیتے، یار ٹی وی کا چینل ہی بدل رہا ہے، وہ اسی تھوڑا جا آستہ اونچی کر لیں۔ مسجد میں کیا بدماشی ہے یار، شکایتیں، چغلیاں، ادھر نماز پڑھ کے ادھر باہر نکڑ پہ لگ کے ایک دوسرے وہ غیبت، چغلی، فلانا، لوگوں کو اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، دو آدمی لے کے جاواں گے دفتر جا کے فلان جگہ جا کے فلان جگہ جا کے مولوی انج کرتا ہے، مولوی نو انج کرنا، مولوی یار تہاڈا کی تعلق ہے مولوی دے نام؟ تسی آن کے نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، وہ خدمت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، دعائیں دو، پیار دو، محبت دو، کوئی مسئلہ پوچھو، کوئی بات پوچھو دین کی۔ اس کے علاوہ تو کسی نمازی کا اس کے علاوہ مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے گھر جا کر میں بدماشی کر سکتا ہوں کوئی دوسرا آدمی؟ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا کام یہاں آ کر نماز پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنا ہے۔ آپ کا کام یہ تھوڑا ہے کہ بھئی ایسا کیوں، وہ کیوں، یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ادھر کیوں ہو رہا ہے۔ بھئی یہ تو کام ہی نہیں ہے آپ کا، یہ تو انتظامیہ کا مسجد کا کام ہے۔ کوئی بابا اٹھتا ہے، اٹھ کے کٹھا کرنا شروع کیا، بھائی آؤ جی دفتر جا کے، آؤ جی، یار کوئی بات تو ہو اللہ کے بندو، کیوں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم برباد ہو جاتی ہے، دیکھی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے ہوئے۔ حسد، کینہ، بغض لے کر پہلی صف میں آ کر بیٹھو، صرف اس لیے بس ضد ہے، کیا فائدہ ہے تمہارا؟ اللہ سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، دین کے دائیوں سے محبت، یہ ایمان میں اضافہ اور آخرت کی کامیابی دیتی ہے۔ یہ چغلیاں، یہ غیبتیں، یہ شکایتیں، یہ بدزنیاں اور یہ نہیں ہے ہمارے، میرے اور آپ کے شایان شان۔ محبت، مودت، پیار، اخلاص، تعلق، واسطہ۔ ٹائم ہو جاتا ہے، یاد رکھیں ایک بات، قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن ساری کی ساری دوستیاں دشمنی کے اندر بدل جائیں گی، الا المتقین، مگر تقوی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی، وہ دوستی قیامت والے دن بھی قائم رہے گی۔ کوئی خدا کے بندو، ہم دوست ہیں آپ کے، آپ ہمارے ساتھ دوستی بنائیں۔ ہمارے ساتھ مراد ہے ہر جگہ، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جہاں بھی آپ جس مسجد میں بھی ہوں، یہاں بشک کسی نے رہنا ہے، آج ہے کل، یہ مسجد آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی پوتوں کی، آپ کی، ہم نے تو آنا جانا ہے۔ محبت، الفت، پیار یہ ہو، ایسے دل کے اندر گندگی بھری ہوئی آ کے آدمی نماز پڑھے پھر واپس جائے، یار کیا زندگی ہے اس کی، سوچے اپنے بارے میں۔ اللہ ہمیں سمجھ